حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ صبر، عشق الہی اور عفت و عصمت کا وہ شاہکار ہے جسے قرآن پاک نے احسن القصص، سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا ہے۔ قصہ کہ یوسف علیہ السلام، حسن، صبر اور تجلی ربانی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حسن و جمال کے 100 حصے کیے، جس میں سے 50 حصے تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے اور باقی 50 پوری کائنات میں بانٹ دیے۔ مگر یہ حسن ان کے لیے غرور کا باعث نہیں بلکہ ایک امتحان بنا۔ مصر کے بازاروں میں بکنا ہو یا زلیخا کے محل کی بند گلیوں میں گناہ کی دعوت، آپ کی پاک دامنی نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل خوبصورتی چہرے کی رانائی میں نہیں بلکہ خوف خدا اور کردار کی پاکیزگی میں چھپی ہوتی ہے۔ چاہے کنعان سے تخت مصر تک کا سفر، بچپن میں بھائیوں کی حسد کی آگ، کنویں، چاہ کی اندھیری گہرائی، اپنوں کی بے وفائی اور برسوں کی قید تنہائی، یہ سب اس صبر جمیل کے مراحل تھے جو اللہ نے آپ کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے چنے تھے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کنویں کی سختی اور قید کی تنہائی پر شاکر رہتا ہے تو اللہ اسے وقت کی سلطنت کا مالک اور دلوں کا حکمران بنا دیتا ہے۔ یہ سبق ہے کہ راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، منزل ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انتقام پر معافی کی فتح۔ جب وہی بھائی جنہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا آپ کے سامنے محتاج ہو کر آئے تو آپ نے بدلہ لینے کے بجائے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ آپ کی شان نبوت تھی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بلندی دشمن کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ اسے معاف کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ ہماری غفلت اور مقصد زندگی، ہم آج دنیا کے عارضی راستوں پر چل کر کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ کامیابی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف تو ملا، مگر کیا ہم نے ان کے بتائے ہوئے صبر اور تقویض کو اپنایا؟ خلاصہ کلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں تقویض، اللہ کا ڈر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سازش اور کوئی گناہ اسے راہ حق سے نہیں بھٹکا سکتا۔ کنویں کی گہرائی ہو یا مصر کا تخت، مرد مومن ہر حال میں اپنے رب کا ہی محتاج رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، آمین۔